أبا عبد الله يا أبا عبد الله. سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. عزیزان محترم، ہم نے مکمل آیت کے بجائے وہ تو آپ روز سنی رہے، بس ایک حصہ تلاوت کیا تاکہ وقت اور چند سیکنڈ اور مل جائیں. آج بہرحال ہم نے درخواست کی تھی، ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں اور بہت ہی اچھے انسان، ایک مجاہد عالم دین بھی ہیں. اس راستے میں بڑی کٹھن منزلوں سے گزر رہے ہیں، ان پر حملے بھی ہو چکے، مزید دھمکیاں ان کو دی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. یعنی مفتی فضل ہمدرد صاحب کہ جو مسلسل اہل بیت کی محبت میں جتنی مشکلات آ سکتی ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اللہ ان کی استقامت میں اضافہ فرمائے، انہیں ثابت قدم رکھے. ان جیسے افراد کے دم سے یہ امیدیں زندہ ہیں، باقی ہیں کہ انشاءاللہ باطل ناکام ہوگا، باطل مٹ جانے کے لیے حق کا بول بالا ہوگا. اور وہی بات ہے کہ بس دو ہی گروہ رہ جائیں گے، یا حسینی رہ جائے گا یا یزیدی رہ جائے گا، باقی سب ختم ہو جائے گی، حسینی گروہ رہ جائے گا. بہرحال دعائیں ان کے ساتھ ہیں. دعا کیجئے پروردگار عالم ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. ان کی اور ان جیسے علماء کی، جیسے ہمارے عبداللہ دھنا گڑھی صاحب ماشاءاللہ یہ بھی مجاہد ہیں، مجھے بتاتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی مصیبت ہے. مشکل یہ ہوتی کہ کوئی علی کی محبت میں ذرا سا آگے بڑھے فوراً اس پہ دو الزام لگتے ہیں. پہلا الزام کہ یہ رافضی ہے. وہ جب اپنے اماموں کو نہیں چھوڑا بھائی لوگوں نے، امام شافعی کو رافضی بنا دیا، امام نسائی کو رافضی بنا دیا، آپ اور میں کیا بیچتے ہیں بھائی، میری آپ کی کیا اوقات ہے، تو ان کو رافضی بنا دیتے ہیں. جو علی کے ذکر رافضی ہے شیعہ ہے، رافضی ہے شیعہ ہے. تو جیسے انہوں نے کہا، اور جیسے کہ میں امام نسائی کے شعر بھی آپ کی خدمت میں پڑھا کرتا ہوں، خیر اب وہ اشعار پڑھنے کا تو بھی موقع نہیں ہے، لیکن دعا کیا کریں پروردگار ان جیسے علماء کو سلامت رکھے. ان کے دم سے میں نے کہا کہ امیدیں ہوتی ہیں کہ انشاءاللہ لوگ مل جائیں گے، باہم محبتیں آ جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی. تو ان کی بھی کوشش ہے، بس ہم یہ کرتے ہیں کہ چلو اس کوشش میں ذرا سا ان کا ساتھ جہاں تک ہو سکتا ہے دیا جائے اور لوگوں تک ان کے پیغام کو پہنچایا جائے، لوگوں تک ان کا پیغام پہنچے، لوگ سنیں. کوئی نہ یہ تعصب کی بات کرتے ہیں، نہ یہ نفرت کی بات کرتے ہیں، نہ یہ لڑائی کی بات کرتے ہیں. یہ تو لوگوں کو ملانے کی بس باتیں کر رہے ہیں. ہم تو یہی جانتے ہیں، 3 سال سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ جلوسوں میں جاتے ہیں. بلکہ میں ایک بار تھوڑا جھجک گیا تھا، علم تھامنے لگے تھے، میں نے کہا رہن دیجئے، آپ پہ ایک اور الزام آ جائے گا، چھوڑیے علم کو. لیکن انہی نے علم میرے ہاتھ سے لے کے خود پکڑا، بہت دیر تک چلے. وہ بھی ایک قیامت ہو گئی، سوشل میڈیا پہ وہ علم پکڑنا ان کے لیے مصیبت ہو گیا. مگر جیسا میں نے کہا یہ بڑے ثابت قدم انسان ہیں. دعا کیجئے پروردگار ان کو آخری سانس تک، ہمیں بھی، ہم سب کو ثابت قدم رکھے، حق کے راستے پہ رکھے. شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں میں بتاؤں، ابھی برادر اطہر نے بڑے اچھے اچھے شعر پڑھے نا، کربلا کیا بولے تمہاری ہے کربلا ہماری ہے، کربلا ہمارے ہیں حسین تمہارے حسین. تو مجھے عباس زیدی کے 2 شعر یاد آ گئے اور میں پڑھتا رہتا ہوں. اچھا میرا عادت ہے، آپ جانتے ہیں کہ دوسرے کے شعر ہوتے ہیں تو میں نام لے دیتا ہوں، اپنے شعر ہوتے ہیں تو بتا دیتا ہوں کہ بھئی میرے شعر ہیں. تو عباس زیدی صاحب مرحوم کے 2 شعر ہیں اور بہت مجھے ایسے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہیں پڑھتا ہوں وہ شعر. تو اب آج کیونکہ اطہر نے ایسا کلام پڑھ دیا سارا کہ مجھے بھی وہ 2 شعر یاد آ گئے. یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ ہم نے کب کہا؟ اب وہ اطہر بھائی کی طرح میں یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ بھی شعر کو شعر کی طرح سنیے گا، لیکن چلیے سن لیجئے گا.
یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، اتنی سی بات ہے۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اور قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ یہ وہ وعدہ ہے جو آپ سے پرسوں کیا تھا، آج پورا کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے دونوں علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں، انہی نے ہم سے کہا تھا، وہ جو نزول دفعی نزول ترتیبی کی بحث چل رہی تھی، کہ ایک بار نزول دفعی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ایک بار قرآن مجید آ گئے، اور دوسرا نزول کیا ہے؟ نزلنا کے ساتھ، نزلنا الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ جہاں نزلنا آئے گا وہاں کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ایک نزول دفعی ایک بار قلب رسول پہ آ گیا، کب آیا یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن قرآن نے اسے کہا شب قدر۔ شب قدر کہاں کی، یہاں کی، وہاں کی کچھ نہیں معلوم۔ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ مدینے میں ایسی کوئی شب قدر ہوتی تو صحابہ کو فوراً پتہ چل جاتا، سب کو معلوم ہو جاتا نا کہ بھئی آج پورا قرآن نازل ہو گیا، لیکن حضور نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا، شب قدر کا بھی نہیں بتایا، بس یہ اشارہ دیا کہ آخری طاق راتوں میں اسے تلاش کر لو، ایسے ہی ہے نا۔ اب آئیے تو دو نزول قرآن میں اس کا ثبوت اور کہاں کہاں ہے؟ جو ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ قلب رسول میں قرآن محفوظ ہے، یہ تدریجاً کیا ہے؟ یہ وہ مواقع ہیں جن میں اللہ کا حکم آتا ہے کہ اب اس آیات کی تلاوت کیجئے، اب ان آیات کی تلاوت کیجئے، اب ان آیات، جناب جبریل آتے ہیں وہی لے کے۔ ثبوت اس کا آئیے، جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے یہ سورہ طٰہٰ کی 114ویں آیت کی کہ ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار فرما رہا ہے اپنے حبیب سے وَلَا تَعْجَلْ بالقرآن، عجلت نہ کیجئے قرآن کے بارے میں، جلدی نہ کیجئے، قرآن کو بیان کرنے میں جلدی نہ کیجئے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، جب تک آپ پر وحی پوری نہ آ جائے اس سے پہلے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یعنی جلدی نہ کریں۔ اس کا مطلب کیا جلدی نہ کریں؟ کیا وحی کے علاوہ، قرآن کے علاوہ کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ یعنی رسول کو معلوم ہے لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، جلدی نہیں، جلدی نہیں، جب تک وحی پوری نہ ہو اس وقت تک لوگوں سے بیان نہ کیجئے۔ تو جلدی کس بات میں کرتے تھے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن بیان کرنے میں اللہ کے رسول جلدی کرتے تھے تو روک دیا جاتا تھا کہ نہیں، جب تک وحی نہ آ جائے۔ تو وحی نہ آنے سے پہلے کیا بتا رہے تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن ہی تو بتا رہے تھے، تو روک دیا پروردگار نے کہ نہیں بتائیے قرآن جب تک وحی پوری نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نزول دفعی کیا کہہ رہا ہے کہ قلب رسول میں پورا قرآن موجود ہے جو لوح محفوظ سے منتقل ہوا ہے اللہ کے رسول کے دل پر۔ اب اس کے بعد یہ تدریجاً یہ آیات، یہ آیات، یہ آیات، کیوں؟ اب سورہ حاقہ میں ایک اور حکم ہے اللہ کا، بلکہ حکم کیا ہے؟ بڑی غضب کی آیات ہیں۔ اگر میں یہ نہ کہوں کہ قرآن کی آیت ہے تو آپ لڑنے کھڑے ہو جائیں مجھ سے، اس لیے پہلے بتا رہا ہوں۔ سورہ حاقہ ارشاد رب العزت ہوا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ ابھی ترجمہ کرتے ہیں، دیکھیے کیا حال ہوگا آپ کا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ ہمارا رسول بھی ہماری طرف کچھ باتوں کی نسبت دے دیتا، کیا مطلب؟ بعض اپنے اقوال کو ہمارے قول بتا دیتا، اپنی طرف سے کوئی بات کر دیتا۔ رسول کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں نا، لیکن اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ تم کہاں اس چکر میں ہو کہ اپنی طرف سے گڑ لو، مطلب میرا رسول ایسا نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ رسول بھی ہماری طرف نسبت دے دے اپنے اقوال کو، یعنی اپنی مرضی سے بات کر لے، کوئی اپنی مرضی سے کچھ احکام دے دے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اپنے رسول کا بھی ہاتھ پکڑ لیں گے، اپنے رسول کا لَأَخَذْنَا مِنْهُ
बिल-यमीन, इसके हाथ को पकड़ लेंगे हम और क्या करेंगे, सुम्मा लक़ताना मिनहुल वतीन, और इसकी शेरक काट डालेंगे। कहां है, कहां है? अगर मैं हदीस कह के पढ़ता ना, अभी झगड़ा हो जाता कि कहां से ऐसी उल्टी सीधी हदीसें ले आते हैं आप कि रसूल की शेरक काटेगा। आयत है कुरान की, आप कहां हैं? आपको किसी ने नहीं बताई तो मैं क्या करूं, घर जाके देख लीजिएगा। मस्जिद के बाद यही मस्जिद से कुरान उठा के देख लीजिएगा, सूरह हाक्का 40वीं आयत से शुरू हो जाएगा, सब आपके सामने आ जाएगा। 42, 43, 44 सब सिलसिले से वला तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन सुम्मा लक़ताना मिन्हु बिल-वतीन सुम्मा लक़ताना बिल-वतीन। क्या करते हम, सुम्मा लक़ताना मिन्हु बिल-वतीन, इनकी शेरक को काट, इनकी गर्दन काट देते, गर्दन काट देते। ये तर्जुमा है लफ्जी जो मैं आपके सामने कर रहा हूं। क्या अल्लाह का रसूल अपनी तरफ से कह सकता है कुछ? नहीं कहेगा ना, कहेगा ही नहीं, मासूम है। वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, इनकी मर्जी सिवाय खुदा की मर्जी के कुछ है ही नहीं, ये क्यों चाहेंगे? लेकिन अहमियत बता रहा है कि झूठ मत लगाना, झूठ मत गढ़ना। जैसे क्यों मैंने ये बात कही, जैसे आज सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पे अल्लाह के नाम से, रसूल के नाम से, मासूम के नाम से झूठ 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 लोगों को बहकाने के लिए, अकीदे तबाह करने के लिए, किसी इमाम ने जो नहीं कहा लगा दिया, कौन तस्दीक करने जा रहा है, फला इमाम ने ये कहा, फला इमाम ने ये कहा, जबकि वो इमाम ने नहीं कहा। किताब के उल्टे सीधे नाम, उन किताबों का वजूद ही नहीं है दुनिया में। क्यों अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, मेरा खून खोल गया जब एक ने मुझे मैसेज भेजा, खुदा इन लोगों को हिदायत दे वरना उठा ले। ये हम में से नहीं है, ये बता दूं आपको, इन्हीं ने हमारा भेष बना लिया है, हम में से नहीं। हमारे बच्चों को, मासूम बच्चों को, हमारे नौजवानों को बहकाने के लिए भेष बदला है। और मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं आपसे कसम नहीं खा सकता, मुझे जरूरत नहीं है, मैं मेंबर बेटा, मुझे कोई जरूरत नहीं, लेकिन यकीन जाने मैं कभी मायूस क्यों नहीं होता जब तक मजलिस में ये बच्चे और नौजवान आ रहे हैं ना। इत्मीनान रखें, आप कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सारी दुनिया मिलकर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, जो साजिश है वो यही है कि बच्चों नौजवानों को मजलिसों से दूर करो, इनको मजलिस में नहीं आने दो, इनको मजलिस में नहीं बैठे तो इनको जन्नत बाहरी दिलवा दो। समझ गए मेरी बात? शिया मजमा है, मेरी एक एक बात को समझ रहा है जो मैं कह रहा हूं, समझ गया? तो बड़े बड़े भेड़िए, खूंखार भेड़िए घूम रहे हैं हमारी नस्लों पे डाका डालने के लिए कि इन बच्चों को बस एक बार फर्श अज़ा से जुदा कर दो, मस्जिद से जुदा कर दो, इतना प्रोपेगेंडा कर दो, ये आलिम को ना सुने ऐसी बातों को, बस हमारा काम हो गया, शियत पे ज़र्ब लग गई। लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है कि आज भी अगर आप शुमार कर लीजिएगा, बुजुर्गों से ज्यादा इस मजलिस में जवान और बच्चे बैठे, और ये कामयाबी है। मैं इसीलिए एक जगह मजलिस में गया, बच्चे ये ऐसे मासूम बच्चे बैठे थे, एक साहब बुजुर्ग से साहब आए, उन्होंने हाथ पकड़ा और उठा के पीछे, मैंने उनको डांट दिया, मैंने कहा आप पीछे जाके बैठे हैं, मैं बच्चों के लिए पढ़ रहा हूं मजलिस भाई, मुझे बच्चों से काम है, मुझे आपसे कोई काम नहीं, आपको सब पता है, जाइए आप। मजलिस में मैंने डांट दिया, सब गवाएं, शायद उसकी वीडियो भी हो, 20-22 साल पुरानी बात है, मैंने डांट दिया, मैंने कहा बच्चों के लिए तो पढ़ रहा हूं, ये हमारा मुस्तकबिल है भाई, इन नौजवानों के लिए पढ़ रहा हूं, ये हमारा मुस्तकबिल है। वो मजलिस में आ रहे तो उठा के उनको पीछे भेज रहे हो, ये कोई स्कूल की क्लास है कि वो उनको पीछे भेजो, आगे बड़े बड़े, हर जगह यही फैशन लगा हुआ है कि बड़े लोग आगे बैठेंगे, छोटे लोग पीछे बैठेंगे, क्या मतलब है ये? इन बच्चों के लिए मजलिस, इन जवानों के लिए मजलिस। अगर बच्चों के लिए कुछ ना होता तो हुसैन करबला में बच्चों को इतनी अहमियत ना देता। मर्दों से अहद लेने के बाद, खवातीन से अहद लेने के बाद क्यों हुसैन ने बच्चों से अहद लिया था कि हमारे लाशें दफनाओगे, बनी असद के बच्चे? जानते थे हुसैन कि जब बड़े कोई काम नहीं कर सकते तो बच्चे मैदान में निकल आते। समझ में आई हमारी बात? सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो मैं अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, वो एक हदीस कि फला इमाम ने शायद 9वें या 10वें इमाम के नाम से हदीस नकल की, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि मालूम हो जाए आपको ये सब जहर फैलाया जा रहा है। ये वो एजेंट, फिर कह रहा हूं कि हम में से नहीं है, मगर हमारा भेष बदल के आ गए हैं ताकि इनके अकीदों को तबाह किया जाए। कहते हैं कि
امام سے کسی نے سوال کیا، 9ویں یا 10ویں امام کا نام لیا ہے انہوں نے اس میں جو پوسٹ آئی ہے، امام سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت عباس کی کنیت ابو الفضل کیوں ہے؟ اچھا بتائیے آپ کو نہیں معلوم کیوں ہے؟ آپ کو اکثریت کو معلوم ہے نا کہ ابو الفضل کیوں؟ کیونکہ بیٹے کا نام فضل ہے نا، بیٹے کا نام فضل ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، کہیں عبید اللہ لکھا ہے، تمام بیٹوں کے نام ہیں جناب عباس کے، قاسم ہے، علی ہے، یہ سارے بیٹوں کے نام ہیں جناب عباس کے جو چھوٹے چھوٹے سے، فضل بھی نام ہے، تو ابو الفضل اس لیے تو کہا جاتا ہے نا کوئی فضل کا۔ اب دیکھیے کیا شیطانی چکر کہ اب کوئی مولوی مخالفت کرے گا تو کہہ دیں گے یہ فلاں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں، یہ یوں ہے، بلیک میل ہے، ایموشنل بلیک میل کرو۔ ایسا تھوڑی کہ سب تمہارے چکر میں آ جائیں گے، ہم تو بولتے ہیں، کھل کے بولتے ہیں، دیکھو ریکارڈ بھی کرا رہے ہیں، چل جائے گا پوری دنیا میں۔ تو کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا، کسی نے سوال کیا کہ جناب عباس کی کنیت ابو الفضل کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ وہ لکھتا ہے کہ امام نے فرمایا کیونکہ حضرت عباس تمام فضیلتوں کے خالق، کس کے خالق؟ تمام فضیلتوں کے خالق، حتیٰ کہ ہمارے اور انبیاء کی فضیلتوں کے خالق کا نام بھی عباس ہے۔ اور خدا کا خوف کرو، عباس حسین کے غلام کا نام ہے۔ جاؤ پوچھ لو جناب عباس سے، خود پوچھ لو نا، ان کی ماں ام البنین سے پوچھ لو عباس کون ہے؟ غلام۔ جناب سید اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں جناب عباس؟ غلام، غلام، غلام۔ اور تو کیا بنا رہے اس کو؟ اب کہ مولائی خوش ہو جائیں گے، واہ واہ جناب عباس یہ، خدا کا خوف کر، معصومین کی فضیلتوں کا خالق، انبیاء کی فضیلتوں کا خالق۔ اور ایک نے تو غضب ہی کر دیا تھا، خیر اس کو وہیں لوگوں نے پکڑ بھی لیا تھا اسی وقت، اس نے تو اس سے بھی آگے کی بات کر دی تھی، میں وہ نقل ہی نہیں کرنا چاہ رہا، ایسی بات ہے کہ نقل کرنا بھی میرے لیے مصیبت ہے۔ بکواس کر رہے ہو، کہاں لے جانا چاہتے ہو قوم کو ہماری؟ قرآن وہ کہہ رہا ہے تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میرا رسول اپنی طرف سے کوئی بات کرے گا، میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا، شہرک کاٹ ڈالوں گا۔ پھر بار بار تکرار کر رہا ہوں، سورہ حاقہ، سورہ حاقہ، سورہ حاقہ، گھر جا کے پڑھنا تاکہ بھول جاؤ تو پھر تازہ مطلب ہو جائے کہ ہاں مولانا نے یہ آیات بتائی تھی، یہ رہی قرآن میں۔ نہیں بتاتے نا تمہیں، میں بتا رہا ہوں تاکہ پڑھو جا کے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر اس کی شہرک کاٹ ڈالتا۔ رسول کے لیے کہہ رہے اپنے حبیب کے لیے پروردگار عالم فرما، کیوں نہیں ہوگا؟ امکان ہی نہیں ہے رسول سے ایسا کام۔ قیامت تک انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ حکم کی اہمیت کیا ہے۔ جیسے آج کوئی بڑا انسان، کوئی بڑا لیڈر، بڑا رہنما، یہاں تو خیر ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، کوئی یہ کہے کسی کام کو روکے اپنے کام کو، یہ کام نہیں کرنا، اور پھر کہے اگر یہ کام میرا بیٹا بھی کرے گا تو گولی مار دوں گا۔ اب اہمیت سمجھ میں آئی کہ وہ بھی نہیں جانتا، وہ بھی جانتا ہے کہ میرا بیٹا یہ نہیں کرے گا، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ میرا اولاد بھی ایسی کرے تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہاں پروردگار عالم وہی فطرت ہے جو سمجھا رہا ہے لوگوں کو اسی فطرت کے مطابق کہ تم تو تم ہو۔ اور یہاں ہم نے کیسا بازار لگائے ہوئے، معصومین کے نام پہ جھوٹ، دروغ، جس سے روزہ ٹوٹ جائے، جس سے عبادت باطل ہو جائے انسان کی، جھوٹ لگاتے ہو معصومین کے نام پہ، اور بڑے بظاہر مولائی بن کے گھوم رہے ہیں۔ مولائی ہیں یہ تو، بڑے مولائی ہیں۔ خدا کا خوف کرو، یہ کون سا مولائی پن ہے بھائی کہ بچوں کو جاہل بنا دو، بچوں کو جہالت کے اندھیروں میں پھینک دو، ہمارے بچوں کو ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دو، مولائی ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ اچھے ہمارے گلے آ کے ٹکرائے لوگ۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ ہم جانتے، کیا ہمیں نہیں معلوم مولائی کیسے ہوتے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں معلوم مولائی کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارا تو ماشاءاللہ پورا صوبہ بھرا ہوا ہے مولائیوں سے، تو ہم نے تو دیکھا ہے مولائیوں کو۔ مولائی کبھی دین کا دشمن تھوڑی ہوتا ہے، مولائی کبھی شریعت کا دشمن تھوڑی ہوتا ہے۔ اصل مولائی وہی ہوتا ہے جو مولا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ مولائی وہ نہیں ہوتا جو مولا کے احکام کی خلاف ورزی کرے، پامال کرے۔ مولائی وہ ہوتا ہے جو مولا کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اسے مولائی کہتے ہیں۔ جا کے ڈھونڈو، دیکھو کیسے ہوتے ہیں مولائی۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ بات سمجھ میں آگئے؟ اتنی بات سمجھ میں آگئے؟ وَلَا تَعْجَلْ،
بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیہ، جب تک آپ پر وحی پوری نہ آ جائے آپ جلدی نہ کیجئے بتانے میں. کیا بتانے میں جلدی نہ کیجئے؟ بالقرآن لفظ لے کر قرآن کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے، نہیں بتائیے جب تک وحی نہ آئے. تو بھی وحی نہیں آئی پروردگار، تو بھی قرآن بتائیں گے کہاں سے اللہ کے رسول؟ جب وحی آئے گی تو قرآن آئے گا نا. اس سے پہلے کہتے ہو یہ آیت بتا رہی ہے نا کہ نہیں قرآن ہے، رسول کے سینے میں قرآن موجود ہے. یہ جناب جبرائیل جو وحی لے کر آ رہے ہیں موقعوں کے حساب سے، کس موقع کی کون سی آیت، کس موقع کی کون سی آیت. یہ پیارے پیارے بچے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن موبائل بڑا برا لگتا ہے بیٹا، ہے نا، بند کر دو. شاباش، بڑا ہوتا تو میں ڈانٹ دیتا، تم چھوٹے ہو اس لیے نہیں ڈانٹا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تب سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں قرآن ہے، سینے میں ہے قرآن. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ رسول کو احکام معلوم ہی نہیں، کیونکہ احکام قرآن کے حساب سے تو دیر سے آ رہے ہیں نا. نماز پڑھنے کا ثبوت موجود ہے 3 افراد کے، تو نماز کے احکام ہوں گے تو نماز پڑھ رہے نا اللہ کا رسول خانہ کعبہ میں. اب مجھے نہیں پتا کہ بھائی کب پہلے پڑھنا شروع کی خانہ کعبہ میں نماز، کب نہیں کی، یہ تو میں نہیں جانتا. لیکن میں تاریخی اعتبار سے اتنا پورا جانتا ہوں، یقین کے ساتھ جانتا ہوں، سند کے ساتھ جانتا ہوں کہ 3 افراد کی گواہی دی ہے مکے والوں نے بھی اور باہر سے آنے والوں نے بھی، کہ 3 افراد نماز پڑھتے تھے. آگے ہوتے تھے اللہ کے رسول، داہنی طرف ہوتے تھے تھوڑا سا پیچھے علی، ایک بچہ لکھا، ایک بچہ جس کا نام علی ابن ابی طالب، اور بائیں طرف ہوتی تھی ایک خاتون سر سے پیر تک چادر میں پوشیدہ جن کا نام تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. صلوات بھیجئے. آئیے یہاں تک ہو گئی بات. اب آئیے آگے، جہاں ہمیں یاد ہے کہاں ہم نے بات کو چھوڑا. کل تو ملونوں پر لعنت بھیجتے ہوئے کل کی مجلس ہو گئی تھی جنہوں نے قرآن کی توہین کی تھی. کل تو پوری مجلس وہاں ہو گئی نا. تو لیکن ہمیں پرانا مضمون تو یاد ہے نا جو ہمارا چل رہا ہے کہ کہاں اللہ کے رسول نے بتایا. آئیے احد کی بات نہیں کرتے ہم، احد کی بات کر چکے آپ کے سامنے. احد کے بعد کون سی جنگ ہوئی؟ خندق. ٹھیک ہے نا. اور اطمینان رکھیے گا آپ، میں اپنے ہی وقت میں اس کو مضمون کو تمام کروں گا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، اطمینان سے سنیے گا میرا مطلب. خندق، کیونکہ خندق کھودی تھی. ٹھیک ہے نا. کس کے مشورے سے کھودی؟ جناب سلمان فارسی. سب جمع ہوئے. کیوں؟ اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ خندق کھود لیجئے؟ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول شخصیت بنانے کے لیے آیا ہے، کچھ چلنے کے لیے نہیں آیا. کہ خبردار کوئی نہ بولے، نہ کوئی سوال کرے، نہ کچھ، جو مولوی صاحب نے کہہ دیا بس حرف آخر، بس ختم ہو. سوال کیوں کرتے ہو؟ چپ رہو. اور سوال ذرا مشکل ہو تو کہا وہاں مجلس میں تو نہیں گیا تھا. ارے بھائی مجلس میں گیا تھا، سوال تو میرا ہے. نہیں یہ وہیں سے سوال لایا تجھے. ارے بھائی کہیں سے لایا ہے، یہ تو میرے ساتھ خود ہوا تھا ٹرین میں. آپ شیعہ تو نہیں؟ میں نے کہا چلے میں شیعہ ہوں. اسے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو سوال کر رہا ہوں آپ سے، سوال کا جواب دیجیے آپ. نہیں ہم شیعوں سے بات نہیں کرتے. میں نے کہا پھر کس سے بات کرتے؟ تبلیغ کائی کی کر رہا ہے؟ تبلیغی جماعت کے تھے. میں کس کو تبلیغ کر رہا ہے؟ اپنے کو دوبارہ مسلمان بنا کہ مرتد ہو گئے کیا سارے تمہارے؟ جن کو تم مسلمان بنا تو وہ ہم سے بات کرنا جسے تو کافر کہہ رہا ہے. بھائی سیدھی سی بات ہے نا، بھائی ہم سے بات کر، جنہیں تو کافر کر ہم سے بات کر. ہمیں مسلمان بنا، کس کو کر؟ انہی کو اپنے والوں سے بات کرے گا، ہم سے بات نہیں کرے گا. تو کیا وہ مرتد ہو گئے کیا سارے جن کے پیچھے تو پڑا ہوا ڈنڈے لے کے؟ ہم سے بات کرو. ہم سے بات نہیں. بھاگ گیا، بات نہیں کی اس نے کمپارٹمنٹ بدل دیا. پورے گروپ تھا پورا، وہ 6-7 اس کے شاگرد تھے. انہوں نے کہا وہ یہ ڈر گیا، یقین مانے جو اور صاحب تھے دوسرے احباب ہنسنے لگے. وہ کہنے اصل میں یہ یوں ڈر گیا کہ اس کے شاگرد کہیں باغی نہ ہو جائیں اس سے اور آپ کی طرف نہ چلے جائیں. حالانکہ سب دوسرے خواہ بیٹھ جائیں گے اور ریاکاری یوں اللہ کی باتیں کرو، ایسے کرو ایسے کرو. رہنے دو، ہمیں پتہ ہے تم کتنا اللہ کو مانتے ہو، کتنا اللہ کو جانتے ہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اللہ کا رسول شخصیات کو بناتا ہے شخصیات. سلمان فارسی کو صرف یہ نہیں کہ کہہ دیا سلمان منا اہل البیت، میرے اہل بیت، نہیں، دنیا کو بتایا، تاریخ میں رقم کرایا
کہ اتنی بڑی جنگ میں سب سے بڑا حصہ کس کا ہے؟ سلمان کا. سب کو جمع کیا, مشورہ کہ بھئی کیا کریں, کیوں؟ اچھا یہ مشورہ کیا کیوں؟ خندق کھودنے کی نوبت کیوں آئی؟ 15,000 کا لشکر ہے جو مدینے پہ چڑھائی کر رہا ہے. کتنے ہزار کا؟ اس 15,000 کو اس وقت کی آبادی کے حساب سے آج کی نسبت نکالیں گے نا تو 15 کروڑ بنے گا. اتنا سا مدینہ جس میں کبھی 1000 سے زیادہ فوجی نہیں جمع ہوئے. ایسے ہی ہے نا. جنگ بدر میں 313, بڑی مشکل سے احد کے لیے 1000 تیار ہوئے, 300 منافق بھاگ گئے. باقی کے عبداللہ ابن ابی کی سربراہی میں بھاگ گئے نا, باقی کتنے بچے تھے؟ 700. اور اتنے تو آدمی نہیں تھے, جتنی آبادی نہیں تھی اتنا بڑا لشکر. اور لشکر بھی کیسا تھا؟ نیٹو فورسز. نیٹو فورسز نا, اتحاد تھا نا, پورے کفر کا اتحاد. یہودی بھی, مدینہ کی یہودی بھی مل گئے تھے. اسی کے جواب میں تو واقع بنی قریظہ ہوا تھا نا, غزوہ قریب بنی قریظہ. سازش کی تھی, مدینہ کے سقوط کی سازش میں شریک ہو گئے مکے والوں کے ساتھ. الائنس پوری اتحادی افواج نے حملہ کیا تھا کہ ایک ہی بار مٹا دیں گے سب, ختم کر دیں گے سب. پورا الائنس آیا تھا. اس لیے اللہ کے رسول کو جب علم ہوا کہ اتنا بڑا لشکر جو چاروں طرف سے گھیرے گا, لڑے گا, ایسے ہی ہے نا. ابھی بھی ایک الائنس آیا تھا پارا چنار پہ, بھول گئے تھے وہ شیروں کی کچھار ہے. بھول گئے تھے کہ وہ پارا چنار نہیں, وہ شیروں کی کچھار ہے. دانت کھٹے ہو گئے, تسلی ہو گئی ہوگی. جن لوگوں نے بھیجا تھا ان کی تسلی ہو گئی. اب 2-3 سال تک آرام سے بیٹھے رہیں گے. اب 2-3 سال تک کچھ نہیں کرتے, بے فکر رہیے, میں ان کو جانتا ہوں سب کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو الائنس حملہ کر رہا ہے. حضور نے مشورہ بٹھا دیا, میٹنگ بیٹھ گئے. لوگوں نے تو جناب پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیا. یہ تو بڑا غضب ہو گیا, مذاکرات کیجئے, یہ کیجئے, وہ کیجئے. اندر والے بھی مل گئے وہاں سے, اور یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کیا کیا جائے. اور حضور کہتے ہیں بھئی مشورے لے رہے ہیں سب سے, کیا 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 جائے. لڑنا تو ہے, مقابلہ تو کرنا ہے, تو کیا کیا جائے. تو جناب سلمان فارسی نے کہا کہ جب اتنا بڑا لشکر کوئی ہوتا ہے تو ہم ایک طرف سے جہاں سے زیادہ خطرہ ہو وہاں خندق کھود لیتے ہیں, اور پیچھے کوئی ایسی حفاظتی دیوار یا پہاڑ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سے ایک طرف سے پیچھے سے ہم پہ حملہ نہ ہو, سامنے خندق ہو, پھر مقابلہ ہوتا ہے. تو حضور نے پسند کر لیا. اب یہ بتائیے, حضور کا اس خندق کے مشورے کو پسند کرنا اپنی مرضی سے ہے یا اللہ کی؟ اللہ کا رسول اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. ایک آیت نہیں, نہ معلوم کتنی آیتیں ہیں. نہ معلوم سے مراد یہ کہ مجھے نہیں معلوم, ورنہ گنیں گے تو 2-3 درجن آیات ہیں قرآن مجید میں جن میں یہی بات ہے مختلف انداز میں. کہیں وما تشاؤون الا یشاء اللہ, کہیں سے کہاں, کہیں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, کہیں وہ آیت جو میں نے پڑھی ولو تقول علینا بعض الاقاویل, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتی. تو یہ مشورہ قبول کرنا بتا رہا ہے کہ اللہ کی مرضی شامل ہے. احزاب کے مقابلے, احزاب لشکر نہ جمع, حزب لشکر, اور احزاب اس کی جمع. جنگ احزاب بھی کہتے ہیں نا خندق کو, کیونکہ سارے لشکر جمع ہو گئے تھے. جنگ احزاب ابھی ایک اور ہونے والی ہے, اطمینان رکھیے. یہ ساری دنیا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آئے گی, کوئی بات نہیں, کوئی بات. آج بھی اس ضرب کا وارث موجود ہے جس کی ضربت, ایک ضربت کونین کی عبادت سے افضل ہوگی انشاءاللہ. تیار رہیے ذہنی طور پہ. اکٹھا ہو رہے ہیں ساتھ, کفر شرک نفاق اکٹھا ہو رہا ہے حملہ کرنے کے لیے. جنگ احزاب ایک اور سامنے آنے والی ہے. تو وہ جناب جنگ احزاب, لشکروں کی جنگ, حضور کو پسند آیا کہ چلو بھائی کھودو خندق. اور جناب سلمان سپروائزر, فورمین, جس کی نگرانی میں کام ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے بنا دیا فورمین, آپ فورمین, کیونکہ نقشہ وہ ترتیب دے رہے, خود بھی محنت کریں, خود بھی لگے. اب اتنا بڑا لشکر دیکھ کے لوگوں نے بھاگنا شروع کیا. اور کسی نے کہا میرا گھر خالی ہے, میرے بچے اکیلے ہیں, یہ ہے وہ. قرآن کہتا ہے بچے اچھے کچھ نہیں, نہ گھر خالی تھے, تمہارے دلوں میں ٹیڑھا پن تھا, کجی تھی, خوف زدہ ہو گئے تھے, تم ڈر گئے تھے. لوگوں نے ادھر ادھر نکلنا شروع کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, اس لشکر سے کون لڑے گا. ہوا ایسا. جنگ ختم کیسے ہوئی اب ہم وہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ ہوا کیا. عمر ابن عبدود بڑا بے چین ہے.
وہ لے کر آئے تھے نا، خاص طور پہ سارے انہوں نے سورما جمع کر لیے تھے، 42 ملکوں کے پہلوان آ گئے تھے۔ کتنے ملکوں کے؟ سمجھتے ہیں نا؟ یہ جیسے ابھی یمن پہ حملہ کرنے گئے، جیسے شام پہ حملہ کرنے گئے، 42 کے 42 بھاڑے کے ٹٹو، کرائے کے گوریلے، کرائے پہ کوئی جانے نہیں دیتا، وہ پیسے کے لیے لڑنے گیا ہے، جہاں جان خطرے میں ہوگی بھاگ جائے گا، وہ ڈالروں کے لیے لڑنے گیا ہے، ڈالروں میں تنخواہ ملے گی، وہ ان سے کیسے لڑے گا جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے حسینی شمع کے پروانے بنے ہوئے ہیں، ان سے کیسے لڑے گا؟ تو 42 ملکوں کے سورما اکٹھا کیے سب جگہ سے، اسی طرح وہ بھی لے کر آئے، ایک سے ایک نامور پہلوان کو لے کر آئے۔ عمر ابن عبدوس کو بھی لائے، چل میں تو بھی آجا عالمی چیمپئن، اس کو بھی لاؤ۔ اور اس کے بارے میں تو یہ تھا کہ جناب اکیلا، کوئی کہتا ہے 500 پہ بھاری، کوئی کہتا ہے 300 پہ بھاری ہے، اور بلکہ یہاں جب وہ خندق پار اتنا بڑا تھا کہ اتنی چوڑی خندق پار کر لی، بلکہ کہیں تو یہ لکھا ہے کہ اس جگہ کو چھوٹا رکھا گیا تھا، سائز وہاں سے خندق کا کم تھا۔ اب یہ کیوں کم تھا یہ تو مجھے نہیں معلوم، اتفاق سے کم رہ گیا ہوگا، تو ان کو معلوم تھا کہ کہاں سے کم ہے سائز، یہیں سے کود جاؤ، تو رکھا گیا، یا جیسا بھی تھا وہاں خندق کا سائز تھوڑا چوڑائی کم تھی، وہاں سے انہوں نے جناب فلائی کیا اور سب ادھر آ گئے، 4-5 افراد۔ عمر ابن عبدود آ گیا، عمر ابن عبدود اپنے گھوڑے پر ٹہل رہا ہے دائیں سے، آؤ، میں نے سنا ہے کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ جو مار دے مخالف کو وہ غازی بن جاتا ہے، اور جو مر جائے مخالف کے ہاتھ سے تو شہید ہو جاتے ہیں، جنت میں تھے، تو آؤ کون کون شہید ہونا چاہتا ہے، آؤ آؤ میں تمہیں جنت میں پہنچاؤں، میرے پاس آؤ۔ اب تو جناب یہاں اللہ کے رسول نے جملہ کہا ہے، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے گا؟ کوئی نہیں اٹھا، ایک اٹھا شخص، اللہ کے رسول میں جاتا ہوں، بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا، پھر وہ رجس پڑھ رہا ہے، پھر اللہ کا رسول فرماتا ہے کون ہے؟ اٹھنا تو دور کی بات، بعض لوگوں نے چیمی گوئیاں شروع کر دیں، سرگوشیاں، دوسروں کو بھی ڈرانا شروع کر دیا، وہ نہیں جانا، خطرناک آدمی ہے۔ میں ایک دفعہ تجارتی قافلے میں ساتھ تھا، یہ بھی تھا، 50 ڈاکوں نے حملہ کیا، اس نے اکیلے نے سب کو مار کے بھگایا، اس کی ڈھال گر گئی تو اس نے اونٹنی کے بچے کو اٹھا کے اپنی ڈھال بنا لیا تھا۔ اور بھیا سن سن کے اور لوگ ڈر گئے ہوں گے، یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے، اس کے سامنے کون جائے گا؟ سمجھ رہے بات؟ پھر وہ کھڑا ہوا شخص، اللہ کے رسول مجھے اجازت دی کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسری بار کوئی نہیں اٹھا، اور وہ کیا کہتا ہے تیسری بار؟ عمر ابن عبدود کہ پکارتے پکارتے میرا گلا بیٹھ گیا، میری آواز بیٹھ گئی، تم نکلتے ہی نہیں ہو، کیا ہوا تم لوگوں کو مقابلے پر نہیں آتے؟ میرا جذب پڑھ رہا ہوں، میرا گلا بیٹھ گیا، میری آواز بیٹھ گئی۔ اور کفار خوش خندق کے اس طرف کہ کسی میں ہمت نہیں عمر ابن عبدود کے مقابلے پر آئے۔ تیسری بار جب علی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں جاتا ہوں اس کو جواب دینے، اب اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جاؤ، اور صرف علی گئے نہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر رسول کی آواز گونج رہی ہے، آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے ابھی میں نے بتایا کہ اب علی کی فتح پہ موقوف ہے ایمان کی فتح، علی جیت گئے، ایمان جیتے گا، غضا نہ کرے معاذ اللہ علی کی شکست۔ اب اور تو پیچھے ہے ہی نہیں کوئی لڑنے والا، ہے کوئی؟ اب سمجھ میں آئے اس کا مطلب کیا ہے؟ اور تیسری بات، کیوں 3 بار روکا علی کو؟ پہلی بار میں علی جاتے نا تو کئی جنگوں میں ایسا ہوا ہے، تو ہم جاتے ہم بھی کر دیتے، ہم جاتے ہم بھی کر دیتے، اس لیے اللہ کا رسول حجت تمام کر رہا ہے کہ میں نے سب کو موقع دیا۔ 2 مقام پہ اللہ کے رسول نے سب پر حجت قائم کی تھی، ایک خندق کے موقع پر، ایک خیبر کے موقع پہ، کسی کو نہیں روکا، جو جانا چاہتا تھا جاؤ جاؤ جاؤ، خیبر فتح کر کے آؤ۔ جب سب نے اپنی حسرتیں نکال لی تو وہاں بھی کیا فرمایا تھا؟ کل اسے علم دوں گا،
چلے گئے تم، سب نے اپنے شوق پورے کر لیے. لَوْتَيَنَّ الرَّائَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. اس کو علم دوں گا. خیر اب اس طرف نہیں جاتے، بھی وہی رہتے ہیں، خندق کی طرف رہتے ہیں. اب نکلے اور کیا رجس پڑھتے ہوئے نکلے، کہا ٹھہر جا ٹھہر جا، زیادہ شور نہ کر، زیادہ باتیں نہ کر، آ گیا تیری پکار کا جواب دینے والا. اب یہ رجس کا جواب دیا کس کی؟ عمرو ابن عبدود کی. آ گیا تیری للکار کا جواب دینے والا، وہ آ گیا جو شیر ہے، وہ آ گیا جو ابھی کچھ ہی دیر میں تیرے جنازے پہ رونے والیوں کا اہتمام کر دے گا. یہ علی رجس پڑھتے غصے میں، کیونکہ دیر ہو گئی نا، بار بار وہ چلا رہا تھا، تو علی نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا. ابھی تھوڑی دیر میں وہ آ رہا ہے جو ابھی تھوڑی دیر میں تیرے لاشے پہ رونے والیوں کا اہتمام کر دے گا، تیرے جنازے پر. یہ رجس سن کے یقین جانے عمرو ابن عبدود پہلے مرحلے میں ڈر گیا تھا. یہ کون ہے جس نے میرے قافیے اور ردیف میں میری رجس کا جواب دیا ہے؟ ہل گیا. علی کی للکار ہے، بڑوں بڑوں کے دل ہل جاتے تھے. عمرو ابن عبدود کیا تھا؟ جب علی پہنچے سامنے تو پوچھا تعارف کرو آنے والے ہو کون؟ تو علی نے کیا تعارف کرا؟ انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا. تو نام سن کے جیسے اس کا نام سب جانتے تھے، کیا علی کا نام نہیں جانتے تھے لوگ؟ جانتا تھا نا، پورا عالم عرب جانتا تھا علی کون ہے. لہٰذا اب جھجکتا ہے کہ نہ لڑوں تو بہتر ہے. کہتا ہے میں تمہارے بابا سے میری دوستی تھی، میرے تجارتی تعلقات تھے، میں نہیں چاہتا اپنے دوست کے بیٹے کو قتل کروں. میں دوست نہیں رکھتا اس بات کو کہ اپنے دوست کے بیٹے کو قتل کروں. تو علی نے کہا میں بہت دوست رکھتا ہوں کہ تجھے قتل کروں. وہ کہتا ہے میں دوست نہیں رکھتا اپنے دوست کے بیٹے کو قتل کروں، میں بہت دوست رکھتا ہوں کہ تجھے قتل کروں. اتر میرے مقابلے پر آ. اپنے گھوڑے سے اترا، مقابلہ شروع ہوا. اور یہ نہ سمجھے گا کہ بس 2 منٹ میں مقابلہ ختم. نہیں، پڑھ لیجئے جا کے. اتنی زبردست لڑائی شروع ہوئی کہ دونوں گرد و غبار میں چھپ گئے. صرف تلوار پہ تلوار یا ڈھال پہ تلوار لگنے کی یا خود پہ تلوار لگنے کی آواز سے سب کے سانسیں رکی ہوئی. خندق کے ادھر بھی، خندق کے ادھر بھی. کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہوگا کیا. اور جانتے ہیں نا کہ اتنی بڑی لڑائی تھی کہ پہلا وار عمرو ابن عبدود نے کیا تھا جو ڈھال کو چیرتا ہوا علی کی پیشانی پر لگا تھا. پڑھ لیجئے گا، اتنا معمولی آدمی تھوڑی تھا عمرو ابن عبدود. پیشانی پہ زخم آیا تھا. جب یہ گرد و غبار میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، سب کی سانسیں رکی ہوئی تھی، کلیجے حلق کو آئے ہوئے تھے، اچانک تکبیر کی آواز گونجی، اللہ اکبر. رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے جہاں بیٹھے تھے، خاص مقام ہے، آج بھی اس کی نشاندہی ہے خندق میں. انشاءاللہ جب آپ جائیں گے پروردگار آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے تو نظر آئے گا. آپ پر لکھا ہوا ہے جگہ جگہ مقام کہاں پہ رسول نے بیٹھ کے پوری جنگ کو مانیٹر کیا تھا. جنگ خندق کو کہاں مانیٹر کیا تھا بیٹھ کے، کہاں بیٹھے تھے، کہاں آپ کا یعنی مسند رکھی گئی تھی. تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر. تو مسلمانوں کی 5 گڑھیاں تھیں. گڑھی سمجھتے ہیں نا، وہ چوکیاں جو حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہیں، چاہے وہ قلعوں کے اوپر بنائی جائیں، چاہے وہ شہر کے سائیڈ میں دیواروں پہ بنائی جائے، کہیں بھی اس کو کہتے ہیں گڑھی. جیسے ہمارے یہاں چیک پوسٹ ہوتی ہے نا بڑی بڑی، فوج پہ 4-5 فوجی یا محافظ بٹھا دی گڑھی. تو 5 یا 7 گڑھیاں ہیں اس پہ خندق کے مقام پہ نا، وہ اب بھی موجود ہیں. اب جانے نہیں دیتے. میں تو گیا ہوں ناچیز، جب 87 میں پہلی بار گیا تھا اس وقت جانے دیتے تھے، میں سب جگہ گیا. 5 گڑھیاں تھیں جہاں پہ سپاہی بیٹھے تھے. ادھر اللہ کے رسول نے تکبیر بلند کی، ہر گڑھی سے آواز آتی ہے اللہ اکبر. کیوں؟ سب سمجھ گئے، ابھی دیکھا نہیں منظر مگر سمجھ سب گئے کہ جیت گئے. علی نے مار دیا. اور جب گرد و غبار چھٹا تو عجیب منظر تھا. جب گرد و غبار چھٹا تو عجیب منظر دیکھا مسلمانوں نے بھی اور خندق کے ادھر سے کافروں نے بھی، کہ علی کے ایک ہاتھ میں عمرو ابن عبدود کا سر، اس سے لہو ٹپکتا ہوا، دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار
اس سے بھی لہو ٹپکتا ہوا، اور علی خاص انداز میں جھومتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک زمین پہ خاص انداز تھا علی کے چلنے کا، جس سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، برداشت نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول سے سنا تھا، آیات سنی تھی کہ اللہ کو زمین پہ تکبر سے چلنا، پیر پٹک پٹک کر چلنا اللہ کو پسند نہیں۔ تو کچھ لوگ کہہ بیٹھے تھے کہ اے اللہ کے رسول، یہ دیکھیے علی کیسی متکبرانہ چال سے آ رہے ہیں، تو اب ایک لفظ مجھے اپنی طرف سے کہہ دیجئے۔ باقی رسول نے کہا ایک لفظ میرا شامل کر لیجئے۔ یوں کہا ہوگا رسول نے، بکو مت، چپ رہو، میدان جنگ میں اللہ کے دشمنوں کو قتل کر کے اللہ کو مجاہدوں کی یہی چال پسند ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یہی چال پسند ہے۔ اب جب علی واپس پلٹے، پھر اللہ کا رسول بتا رہا ہے کہ اولی الامر کون کون کون، نہیں سمجھ رہے مسلمان۔ کیا فرمایا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل ہے۔ علی کی آج کے دن کی ضربت، ایک ضربت ضربت علی یوم الخندق، یہ روز خندق کی ایک ضربت علی کی افضل من عبادت الثقل ہے، جن و انس کی عبادت سے افضل ہے، کونین کی عبادت سے افضل ہے۔ جس کی ایک ضربت کا یہ حال ہو، ایک ضربت کا، کہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، علی کی ضربت نے کونین کی، ثقلین کی عبادت کو بچایا یا مٹایا؟ نہیں، ہماری یہاں ہے نا بعض بقرات بن کے بیٹھے ہوئے، یہ ہے ساری بات تو کچھ بھی نہیں، علی کی ایک ضربت سب کو بچا کے لے جائے گی۔ دماغ اپنے ٹھکانے پر ہے، عقل ہے، ہوش ہے؟ اگر یہ عقیدہ ہے کہ اب بات کوئی ضرورت نہیں، اب تو سب ختم، تو اس کا تو مطلب یہ ہو کہ اس ضربت نے عبادتوں کو مٹا دیا۔ افضل من عبادت ثقلین کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، عقل کیا کہتی ہے؟ عبادتیں بچائیے یا مٹائیے؟ یعنی علی کی ایک ضربت نے حفاظت کی، اس لیے افضل ان عبادتوں سے کہ قیامت تک جو عبادتیں ہوں گی وہ مرہون منت ہیں روز خندق کی ضربت کی۔ یعنی علی کی ایک ضربت نے ضمانت دے دی کہ اب اللہ کی عبادت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے دفاع کیا، اور اسی کو جب اقبال کی زبان سے سنو گے تو وہ کیا کہے گا؟ اسلام کے دامن میں مولانا صادق جعفری صاحب بھی تشریف لیا ہے ہمارے، ماشاءاللہ آج تو سجا ہوا ہے علماء سے۔ پروردگار ان سب علماء کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام علماء کی، مومنین مومنات سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے۔ بس ختم کر رہے بس مجلس ختم کر رہے ہیں۔ آخری جملہ کیا کہا اس نے اقبال نے؟ اسلام کے دامن میں، بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ۔ اقبال کو جاہل مت سمجھنا، میں تو خیر بہت ریسرچ ہے اس کے اوپر کرتا بھی رہتا ہوں اقبال پر، میں جانتا ہوں اقبال کیا ہے۔ اب میں نے آپ کو دلیل دی، ضرب ید اللہ، وہ جانتا ہے کہ روز خندق کی ضربت جس نے بچایا، اور ایک حسین کا سجدہ جس نے قیامت تک کے سجدوں کو بچایا۔ بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ مخصوص مصائب ہیں نا آج کے، ایسے تھوڑی بچ گیا اسلام۔ کیا کچھ دینا پڑا حسین کو، کیا کچھ دینا پڑا۔ کہنا آسان ہے، میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان۔ یہ تو حسین سے پوچھو کہ کس طرح سے وہ علی اصغر کو خیمے سے لایا تھا اور کیسے واپس لے کے گیا ہے۔
میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، اور یہ آج کے مصائب بھی اپنے ان معصوم بچوں کے نام کر رہا ہوں کہ میرے بچوں غور سے سنو اور سمجھو اپنے مولا کی تکلیف کو، مولا کی اذیت کو، کہ علی اکبر کا لاشا لانا بڑا مشکل تھا نا حسین کے لیے، کیسی مشکل سے لائے تھے، لیکن اس سے بھی مشکل تھا علی اصغر کے لاشے کو اٹھانا۔ صبح عاشورہ آپ اعمال انجام دیتے ہیں نا، صبح عاشورہ 7 بار آگے بڑھتے ہیں، پیچھے آتے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ کون سا عمل ہے یہ ہے شہادت علی اصغر کی، کہ حسین کے ہاتھوں پر لاشا ہے مگر ہمت نہیں ہے خیمے میں لے جانے کی۔ کیسے لے جائے؟ اس کی ماں سے کہا تھا کہ پیاس بجھانے جا رہا ہوں، ماں سے کہا تھا پیاس بجھانے جا رہا ہوں۔ اب واپس یہ اتنے شیرخوار کو، یہ چند ماہ کے بچے کو خون میں لت پت لے کر جاؤں گا، کیا کہوں اس کی ماں سے کہ کیا ہوا، تیرے بچے کو کیا ہوا؟ یہ ہے علی اصغر کی شہادت۔ لائے تھے، جب لائے تھے میدان میں لائے تھے، اس وقت بھی علی اصغر کا اپنا مقام ہے۔ حسین نے ہاتھوں پہ بھی بلند کیا، جلتی ریت پر بھی لٹایا کہ آؤ خود پلا دو، کچھ نہیں اثر۔ تو پھر خود علی اصغر نے حملہ کیا تھا کہ بابا اب مجھے بھی تو حملہ کرنے کی اجازت دو۔ آپ جیسے بھی سنتے ہیں، میں تو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں علی اصغر کی شہادت کو۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ حجت یوں ہی تمام ہوئی ہوگی کہ حسین علی اصغر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اجازت مانگی ہوگی، بابا مجھے بھی تو حملہ کرنے کی اجازت دو، مجھے بھی تو جنگ کرنے کو۔ کیا تھا کہ نہیں؟ علی اصغر نے حملہ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا کیا تھا؟ صرف زبان پھرائی تھی اپنے خوش کھونٹوں پہ بس، اور اثر یہ ہوا تھا کہ پورا لشکر منہ پھیر پھیر کر رو رہا تھا، ہتھیار پھینک دیے۔ پسر سعد کے پاس پہنچ گئے تھے، اس بچے کو پانی پلانے کا حکم دے ورنہ ابھی تیغ چلتی ہے، تلوار چلتی ہے، ابھی خون کی ندی بہہ جائے گی۔ گھبرا گیا تھا پسر سعد۔ اسی گھبراہٹ میں حرملہ کو آواز دی تھی، حرملہ اقطع کلام الحسین۔ 6 تیر لے کر چلا تھا حرملہ، اور 3 منہ کے تیرے سے شعبہ جن کو کہتے ہیں نا، زہر کے سوفار تھے، زہر میں بجھا کے ان تیروں کو لائے تھے۔ 3 خالی گئے، 3 نے کربلا میں کام دکھایا تھا۔ ایک کا سن لیجئے حال، باقی 2 کے بعد میں انشاءاللہ زندگی رہی باقی مجلسوں میں۔ یہ دوسرا تیر ہے، کہتا ہے دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب پورا لشکر منقلب ہو چکا تھا، شکست قریب تھی، تو مجھے پسر سعد نے طلب کر کے کہا تھا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ اس وقت اس نے زہر کا سوفار کمان میں جوڑا تھا، چلہ کھینچا تھا، علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیا تھا، نہیں حسین کی گردن کا نشانہ لیا تھا۔ مگر جب تیر چلا بچے نے نگاہیں جما دی، اور جو ہی تیر قریب آیا ہمت کے اپنی گردن تیر کے سامنے کی، یہ اعلان کر رہا ہو جیسے علی اصغر کے جب تک حسین کا آخری مجاہد زندہ ہے کوئی تیر حسین تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، پہلے تیر نے علی اصغر کے گلے کو چھیدا ہے، پھر حسین کے بازو تک پہنچا ہے، اس کے بعد پہنچا ہے حسین کے بازو تک۔ منقلب ہو گیا بچہ، آغوش میں تھا نا ایسے، سر ادھر، پیچھے خیمہ گاہ، سامنے سے تیر لگا، پس منقلب ہو گیا، من کا ڈھلک گیا، گردن ڈھلک گئی پیچھے کی طرف، اور ایک ابدی مسکراہٹ، یہی تو وہ مسکراہٹ ہے جو فتح کا باعث بنی اور یزیدیت کی شکست بن گئی، ایک معصوم بچے کی مسکراہٹ کس کے لیے؟ یہ مسکراہٹ کس کے لیے؟ در خیمہ سے اس کی ماں اس کی جنگ دیکھ رہی ہے، ام رباب در خیمہ پہ کھڑی ہیں، اپنے بچے کو دیکھ رہی ہیں۔ یہ جو مسکراہٹ ہے نا علی اصغر کی، یہ جو من کا ڈھلا ہے، یہ خیمے کی طرف رخ کیا، جیسے اپنی ماں سے کہہ رہا ہو اے مادر گرامی دیکھ، میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اے مادر گرامی میں نے اپنے بابا کا دفاع کیا ہے، میں نے اپنے بابا کا دفاع کیا ہے۔ حسین بڑی مشکل سے علی اصغر کے لاشے کو خیمے میں لائے ہیں، ماں نے دیکھا حیران ہو گئی، ماں سے پہلے تو بہن دوڑی تھی، بچی دوڑی تھی، بچی نے دوڑ کر کہا تھا بابا کیا اس عمر کے بچے بھی قتل ہو جاتے ہیں؟
حسین بچے کو لے کر آئے، پشت خیمہ پہ دفنا دیا، ننھی سی قبر کھودی، قبر کے نشان مٹا دیے۔ کیوں؟ جانتے ہیں حسین سب کے سر قلم کیے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو میرے معصوم علی اصغر کا گلا بھی کاٹ دیا جائے، لہذا قبر کا نشان بھی مٹا دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ عصر عاشور کے بعد تمام شہداء کے سر قلم کیے گئے، نیزوں پہ بلند کیے گئے۔ ایک کسی نے کہا جتنے ہم نے میدان میں قتل کیے تھے ایک کم ہے، ایک کم ہے۔ پھر گنج شہیدہ میں ڈھونڈا گیا، قتل گاہ میں ڈھونڈا گیا، کوئی لاشا نہ ملا۔ پھر کسی نے بتایا کہ آخری وقت میں حسین پشت خیمہ پہ کچھ چھپا رہے تھے، بس نیزے برداروں کا دستہ تیار ہوا، حکم ہوا پشت خیمہ کی زمین کو نیزوں سے کھود دیا جائے۔ گھوڑے دوڑ رہے تھے، نیزوں سے زمین کھودتے جا رہے تھے۔ مادر بے شیر پشت خیمہ پہ در خیمہ سے دیکھ رہی ہے اور دعا کر رہی ہے، معبود میرے بچے کی خیر ہو، میرے علی اصغر کی خیر ہو۔ لیکن اصغر کی تمنا تو کچھ اور ہے۔ اے مادر گرامی، یہ دعا نہ مانگو، یہ دعا نہ مانگو، تمہارے علی اصغر کو گوارا نہیں کہ سب شہداء کے سر تو نیزوں پر ہوں، اور جو فاتح جنگ کربلا ہے اس کا سر نیزے پہ نہ ہو۔ بس ایک ملعون کا نیزہ زمین میں گیا، اب جو واپس آیا تو نو کے سنا پہ ام رباب کا کلیجہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔